صلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم وكيف تكفرون بالله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أخرج مالك الإمام في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ. اللهم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس مہینے کے 11 تاریخ کو ہمارے ہاں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی نشست کا افتتاح ہوتا ہے. ویسے تو پوری زندگی قرآن شریف میں گزر گئی. طالب علمی کے زمانے میں یہاں آیا ہوں اور میں نے اس وقت قرآن کا ترجمہ فجر کے بعد اور پھر کالج کے لڑکوں کے لیے عصر کے بعد شروع کیا. فجر کے بعد کا ترجمہ 5 دفعہ ختم ہوا ہے اور عصر کے بعد کا ترجمہ 3 دفعہ ختم ہوا ہے. اور اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ بس میں نے قرآن شریف پڑھا لیا اور بس ہو گیا اور میں بہت بڑا قرآن کا ماہر ہو گیا. اس کے بعد جب دور حدیث شروع ہوا 1988 میں، اللہ کی شان ہے، سال کے شروع میں حدیث شریف کا دورہ شروع ہوا اور سال جب مکمل ہو گیا تو تفسیر باقاعدہ جو شعبان و رمضان کی نشست ہے اس کا افتتاح بھی ہو گیا. وہ ہم پہلے سنتے تھے کہ بزرگان دین شعبان اور رمضان میں مدرسوں سے فارغ طلباء جن کی چھٹیاں ہو جاتی ہے ان کو قرآن شریف کا دور کراتے ہیں. کسی زمانے میں علم اتنا مضبوط پڑھایا جاتا تھا کہ مدرسے میں 10 یا 12 سال جو پڑھنے والے تھے ان کو ترجمہ یا تفسیر نہیں پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو علوم ہے، فنون ہے، یہ سب قرآن کے لیے، بس یہ سیکھ لو اور پھر جلالین میں تفسیر جلالین میں اور تفسیر بہزاوی میں آپ ماہر ہو جائیں گے. دارالعلوم دیوبند میں اور دہلی کے مدارس میں، حیدرآباد کے مدارس میں، لکھنؤ کے مدارس میں، کانپور اور رامپور کے مدارس میں یہی طریقہ رائج تھا. دارالعلوم دیوبند نے اتنا ایک اہتمام کیا تھا کہ ایک علیحدہ دارالتفسیر قائم کیا تھا اور سب سے بڑا عالم جو دارالعلوم کا ہوتا تھا اس وقت جب یہ شروع ہوا تو پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی وہاں شیخ التفسیر تعینات ہو گئے اور بڑے عالی فکر و نظر کے عالم تھے، کوئی شک نہیں. شاید دارالعلوم کے
اول سے لے کے آخر تک قرآن کا ایسا عالم نہیں آیا ہوگا۔ مولانا کے تفسیری حواشی موجود ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، جیسے سورج اپنی آمد کے خود دلیل ہے، مولانا کے وہ فوائد تفسیر بہترین دلیل ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں ہماری دانش کے مطابق قرآن کا حل ان جیسے کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اردو میں ہے اور اردو والوں کے لیے خدائی احسان ہے، عظیم نعمت ہے۔ ہاں، قدردانی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ نہ شکرے اور نہ قدرے ہوتے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں اکثریت ناقدروں کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، جو اپنے وقت کے علماء اور اولیاء کے امیر تھے، وہ عرصہ دراز تک پڑھاتے رہے۔ مولانا عبداللہ صاحب بھیلوی، وہ بڑے مشہور تھے، قرآن مجید کا دور کراتے تھے شعبان اور رمضان میں۔ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راول پنڈی میں، شیخ القرآن مولانا عبد الغنی رئیمیار خان میں، امام اہل سنت محقق الاسد شیخ التفسیر والحدیث مولانا سرفراز خان گجرانوالہ میں، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پجپیری، جو اپنے وقت کے فخر راضی تھے، وہ صوبہ سرحد میں، اور یہ سب اتفاق سے شاگرد رأس المفسرین اور امام الموحدین، جامع الشریعہ والطریقہ حضرت اقدس مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد سب کے سب، اور مولانا حسین علی صاحب کی وفات کا سال اور امام الاسر مولانا انور شاہ کی وفات کا سال ایک ہے۔ اللہ اکبر! نہیں، مولانا حسین علی صاحب کی وفات کا سال اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی وفات کا سال 1362 ہجری، مولانا انور شاہ ان سے 10 سال پہلے 1352 میں فوت ہوئے۔ مولانا حسین علی صاحب شاگرد تھے مولانا رشید احمد گنگوئی کے اور مولانا محمد مظہر نانوتوی کے، اور وہ دونوں پر شاگرد ہے مولانا احمد علی کے، جو بخاری کے معاشی ہے، اور وہ شیخ عبد الغنی مجددی کے، اور وہ شاہ اسحاق کے، اور وہ شاہ عبد العزیز، اور وہ اپنے والد شاہ ولی اللہ کے۔ آگے سند عربی عجمی دونوں موجود چھپی۔ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پہلے پڑھی ہے اور بقیہ علوم بعد میں پڑھے۔ مجھے قرآن سے اور طرح تعلق ہے، یعنی مجھے علم میں لانے والا ہی قرآن۔ میں جب اپنے استاد حضرت مولانا عبدالحنان صاحب مدظلہ سے پڑھتا تھا اور بعض آئے تھے، وہ ترجمہ پشتوں میں کر کے پھر اس کی تفسیر کرتے تھے، تو بعض جگہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی جب میں اس کے لیے ان سے پوچھتا تھا، تو وہ فرماتے تھے اس کے لیے میرا عالم آدمی باقاعدہ عالم بن جائے، عام عوام کی طرح ترجمہ پڑھنا تو وہ اتنا ہی کافی ہے جتنا میں نے آپ کو پڑھایا۔ حضرت صاحب کا یہ کمال تھا، ویسے جس کو کہتے ہیں نا علم کی آگ لگانا اور علم کا چسکا دلانا اور اس کی شیرینی سے طالب کا منہ بھرنا۔ حضرت صاحب میری بڑی رعایت فرماتے تھے، تو بعض اوقات وہ ایک تقریر کا آغاز کر لیتے تھے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ
اس میں مجھے دکھ ہوتا تھا کہ اوہو علم تو اس کو کہتے ہیں، یہ تو کوئی اور۔ حضرت فرماتے 10 سال بھی ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں گزارے، اسی لیے تو کیا اگر یہ کام یہی گھر پر ہو سکتا تو دارالعلوم دیوبند جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور حضرت کئی قسم کی تفاسیر دیکھتے تھے اور رکھی ہوتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ تو اسکول اور انگریزی پڑھ کے کون سا جہاز اڑائے گا اور کون سے آسمان کو سدود دے گا؟ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہی چیز پوری کر لو۔ حضرت حیات ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اسی ممبر پر حضرت نے اعلان کیا ایک موقع پر اور فرمایا میرے متعلق کہ علم کے جتنے ابواب ان پر کھلے ہیں اور جتنے فتوحات اللہ نے ان کو دیے ہیں، میں نے اپنے بڑے چھوٹوں میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اتنے خوش ہو گئے۔ یہ وہی عالم اور شخص فرماتے تھے جن سے میں پوچھتا تو وہ کہتے بس اسکول کا لڑکا جو ترجمہ پڑھتا ہے اس کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ یہ بقیہ دریاؤں میں جو آپ کودنے کی کوشش کرتے ہیں یہ علم کے دریا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال حضرت صاحب ہی کا ہے کہ انہوں نے ہی ایسا تیار کرایا اور اس انداز سے ترغیب دی، شوق پیدا کیا، راستے ہموار کیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ استاذ کا علم جب مبارک ہو اور استاذ رسیدہ ہو تو طالب علم راستے میں نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی علم کی معراج تک پہنچ جاتا۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ قرآن مجید کا 2 مرتبہ اپنے استاد سے ترجمہ پڑھنے کے بعد اول سے اخیر تک اسکول میں ڈرگ کے ساتھ میرے ترجمے کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں جو ماہرین طلباء تھے بہت ماہر، ایک رواج تھا وہاں قرآن سمجھنے کا، وہ راستہ بدل لیتے تھے مجھے دیکھ کر کہ اگر اس نے پوچھ لیا تو جواب نہیں ہوگا، اور وہ مجھ سے جیسے پوچھتے جواب ہو جاتا۔ اللہ کی خاص مدد دی، خاص فضل تھا، خصوصی احسان تھا رب العالمین۔ عام طور پر میں نے جیسے عرض کیا کہ دینی مدرسوں میں ایک زمانے میں ترجمہ و تفسیر نہیں ہوتی تھی، اور وہ کہتے ہیں بھائی علوم پڑھ کر خود ہی وہ راستے نکالے، اور یہاں کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ وہ یہ کہ میں نے پہلے قرآن پڑھا اور اس کے ذوق نے آمادہ کیا کہ عربی گرامر اور علوم و فنون جو ایک عالم پڑھتا ہے اب وہی پڑھنا ہے۔ تو کمزور آدمی ایک مضمون پڑھتا ہے دوسرا بھولتا ہے، ہمارے ہاں ایسا رواج نہیں تھا۔ وہ جتنے سیغے ہم نحو و صرف اور عربی گرامر میں پڑھتے میں قرآن کی آیت ذہن میں لاتا کہ اچھا یہ قاعدہ وہاں جاری ہوا، یہ وہاں جاری ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگوں کو بہت تکلیف سے کمال نصیب ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے اللہ آسان کر کے تیار ہے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ احساس کا یہ عالم تھا کہ اسی جگہ چند مکان کے فاصلے پر روئے زمین کے واقعتاً ایک مفسر عالم آباد، ان کی تفسیر کا ڈنکا ہندوستان سے بجتا تھا، اور دارالعلوم دیوبند میں وہ اپنے استاد مولانا انور شاہ کے درس میں ہر کتاب میں اول آئے تھے، اور ان کا چہرہ مبارک ایسا منور تھا جیسے قرآن مجید کا صفحہ، پورا منکشف تھا ان پر قرآن۔ اور اللہ تعالیٰ نے علوم میں اتنے کمالات دیے تھے کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جو قافلہ حق کے آخری سالار تھے،
جب ان کی حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہمارے حضرت نے ان کو کہا، مفتی صاحب وزیر اعلیٰ تھے صوبہ سرحد کے، کہ کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر اٹھا کے ان کے آگے، حضرت محتاج ہوں، درخواست کرتا ہوں، خوشی ہوگی، کچھ ارشاد فرمایا۔ حضرت نے دو باتیں کہی، ایک بات یہ کہی کہ پاکستان کا بنا ایسے لوگوں کے ہاتھ سے ہوا ہے کہ یہاں بہت اچھے لوگ دیر تک نہیں رہے گے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو چند مہینے ہیں اسلام کے لیے کرو، تاکہ عالموں کا نام تو روشن ہو جائے۔ اور یہ دوسری بات تھی، پہلی بات ان کو یہ کہی کہ امام ابو یوسف کے بعد آپ دوسرے صحیح عالم ہیں جو اتنے حساس سیٹ پر بیٹھ گئے، درمیان میں خلا ہے، یا بادشاہ ہے تو عالم نہیں ہے، یا عالم ہے تو بادشاہ نہیں ہے، بااختیار نہیں، نقصان تو ہوتا ہے۔ حضرت کے اس ارشاد کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ مولانا انور شاہ کے شاگرد جس سرزمین پر ہوتے وہ اپنے شیخ کا صحیح نقشہ پیش کرتے، اور فرمایا مولانا لطف اللہ صاحب کی گفتگو سے مجھے ایسی تسلی ہوئی جیسے میں نے آج مولانا انور شاہ صاحب کو دیکھا ہو اور ان سے علم سیکھا ہو۔ قدر جس کو ہو وہ اس طرح سمجھتے ہیں۔ جو لوگ لکھے پڑے ہیں اور عقل و فہم رکھتے ہیں وہ اس کا اندازہ لگائے کہ یہ جو بنوری ٹاؤن کا مدرسہ ہے، بنوری ہے نہیں تو ایک علیحدہ چیز ہے، اسے ادھر کا ادھر لگا لیتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، یہاں ہمارے استاد 7 سال مولانا یوسف بنوری کے ساتھ رہے، اور دیوبند میں ان سے 2 سال پہلے پڑے ہوئے یا 1 سال پہلے۔ اور حضرت صاحب نے جب ترمذی شریف کی شرح مکمل کی تو صرف وہ ایک عالم تھے جن کی خدمت میں پیش کی کہ اصلاح کر لیں، اور انہوں نے جتنی غلطیاں نکالی حضرت بنوری نے بغیر مزاحمت کے فوراً کاٹ دی اور اصلاحات فرمائے۔ میں بڑا خوش ہوتا تھا، لیکن مجھ میں صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ بڑے بڑے عالم ان سے پڑھ نہیں سکتے تھے کہ میں یہاں کیسے پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی نصیب کیے کہ حضرت صاحب سے میں پڑھنے لگا، اور حضرت صاحب فرماتے تھے کہ تم بہت دیر سے آئے ہو، اب میرے حواس جواب دے گئے، ہڈیاں ہل گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ہنستے تھے خوب، جو وہ آتے تھے وہ جانتے نہیں تھے، اور جو جاننے والا تھا وہ اتنے تاخیر سے آئے۔ اور میں حضرت کی مسجد میں پڑھتا تھا، وہاں مسجد ہی ہوتی ہے، مدرسے نہیں ہوتے۔ حضرت مجھے پڑھا کے اور پھر گھر چلے جاتے، ناشتہ کر کے چائے وائے پی کے 1 گھنٹے کے بعد پھر آتے تھے۔ اس دوران میں بھی اپنے گھر سے ہوتے ہوئے واپس جاتا رہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا الحمدللہ کہ حضرت تشریف لائے ہوں مجھے دیکھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اور میں موجود ہوں، جی ہاں بس آ جاؤں گا، بس ابھی آ رہا ہوں، ابھی یہ باتیں کبھی نہیں ہوئی۔ بس صرف ایک دفعہ اتنا ہوا کہ میں وضو کرنے بیٹھا تھا، حضرت تشریف لائے، آتے ہی پوچھے، میرا نام لیا کہ وہ آئے اور یہ وضو کر رہا ہے۔ مجھے اس سے بھی بہت شرم آئی کہ طالب ایسا ہوتا ہے، آپ کو پہلے سے ان کے راستے میں کھڑا ہونا۔ الحمدللہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک موقع پر کہا ہے، اوہو مولانا اشرف علی صاحب اگر ان کا علم ہندوستان پر تقسیم کیا جائے، ہندوستان سے مراد پاکستان، اس سے متعلق ہے کشمیر، دونوں سارے ملا کر، اگر حضرت کا علم اس پر تقسیم ہو جائے تو کوئی جاہل نہیں رہے گا۔ اتنے بڑے عالم 1365 کتابیں لکھی، ذرا دماغ میں غور تو کرو، 1365 نہیں، صرف 65 کتابیں۔ آپ دیکھتے دیکھتے اسرائیل علیہ السلام آپ کے گھر آ جائے گا۔ چھپی ہوئی موجود کتابیں آپ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اردو میں 90%،
10% عربی میں. وہ 1000 تو چھوڑو، خالی 365 کی بات کرو. وہ ایک مقام پر اس طرح لکھتے ہیں کہ فقیر نے پڑھتے وقت کچھ زیادہ محنت نہیں کی، البتہ اپنے اساتذہ کا، استاذوں کا اور اپنے بزرگوں کا احترام کرتا تھا. محبت تجھ کو آدابی محبت خود سکھا دے گی. تو ہمارے ہاں دور حدیث شریف اس سال ہوا 1988 میں، اور سال مکمل ہونے سے پہلے ایک حادثہ ہوا اور یہ ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس سے دیر تک بستر پر ہی رہا. بخاری شریف شروع کی تھی تو 7 پارے پڑھائے تھے اور بقیہ 23 پارے اسی طرح معذوری کی گاڑی پر لیٹ کر طالب علموں کو پڑھایا اور خوب پڑھایا. کہیں جانا ہوتا تو سارے ہمارے بزرگ تھے آج علی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی حسنات قبول فرمائے. اور ہمارے جو ادارے اور مدرسے انہوں نے کروڑوں خرچ کر کے بنائے، اللہ ان کو جنتوں میں وہی مقام دے جو مولانا انور شاہ و مولانا اشرف علی و مولانا لطف اللہ صاحب کا مقام ہے. اللہ ان جیسے مقام ان کو بھی نصیب فرمائے. ایک دنیا دار شخص تھے اس زمانے میں، ان کو شوق تھا وہ یہ مدرسے بناتے اور بہت متمول 29 ملوں کا مالک تھا. درس میں آ کے بیٹھے رہتے گھنٹوں. ہمارے منصور بھائی ان سے پوچھ لیتے تھے کہ جلدی تو نہیں کہنے بخاری شریف سن کے جانا ہے. انہوں نے اپنا یہ ایک سلیبس زندگی کا بنایا کہ جب یہاں آؤں گا تو بغیر پڑھے نہیں جاؤں. اور جگہوں میں تو وہ سیٹ ہوتے تھے، یہاں اپنے آپ کو طالب علم بھی شمار کرتے. جبکہ شہر بھر کے علماء سے ان کا تعلق تھا اور محبت تھی اور سب کی مدد فرماتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے یہاں کا رنگ اور ہے. تو جب چھٹیاں ہونے لگی جیسے آج کل ہو گئی ہے، میں وہ معذوری کی گاڑی پر ٹانگ پھیلا کے لیٹا رہتا. میں نے دل میں سوچا تنہا ہو جاؤ گے. طلبہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی موسم بہار ہے. خدا ان کو قائم دائم رکھے اور اللہ ان کو اور بڑھائے اور اللہ ان کے راستے ہموار کرے اور اللہ ان کے دشمنوں کو دوست بنائے اور ان کے مخالفوں کو موافق بنائے اور ان کے لیے تمام فضائیں سازگار بنائے. ہمارے ہاں عرب و عجم کے ایک استاد مولانا شیر علی شاہ سے پڑھاتے تھے اور وہ اکوڑ ہٹک میں کافی زمانے سے تفسیر پڑھاتے تھے چھٹیوں میں. تو ان کا اشتہار چھپنے لگا. میں نے بھی اپنے ایک اشتہار بنایا. طالب علموں کو دعوت دی جاتی لوگوں کو کہ پڑھنے آؤ. الحمدللہ اس عذر کی حالت میں جب پڑھانے بیٹھ گیا تو مجھے 40 دن تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ٹانگ ٹوٹی. اور یہ معجزہ میں نے قرآن کا دیکھا. بخاری پڑھاتے ہوئے اب درد ہوتا تھا، ترمذی پڑھاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی تھی، مگر قرآن پڑھاتے ہوئے کبھی بھی ذرہ برابر زحمت نہیں ہوئی. اور میں اس کے درمیان میں چیخ لگاتا تھا، کہتا واہ رب آفرین ہے تیری محبت پر قرآن سے کہ اپنی کتاب کے دوران مجھے ایسا دکھاتے ہو جیسے میں معذوری نہیں. اور یہ آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن شریف کے ساتھ اپنا پورا تعلق قائم کرو. آپ کا قرآن سے کتنے رشتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک عالم اسی کو کہتے ہیں جو قرآن شریف کا ماہر ہو. قرآن کے بغیر کوئی عالم طالب نہیں بن سکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک عالم جو قرآن مجید کا ماہر ہو، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے بڑی شرحوں میں اور تفسیروں میں
اس کا قرآن مجید سے 1.25 لاکھ رشتے ہوتے ہیں، 1,25,000۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! حضرت ساری باتیں چھوڑ کے قرآن آج، حالانکہ ایک جمعہ بیچ میں آ رہا ہے، لیکن میں نے کہا خیر میں کیا دیر، ہو سکتا ہے وہ قرآن کی معجزے اور برکت سے حرم شریف میں کعبے کے خلاف پکڑ کے دعا مانگنی ہوتی ہے، اللہ میں قرآن شریف پڑھانے بیٹھتا ہوں، میری مدد فرما۔ آسان کام تو نہیں۔ اب میرا کوئی خط پڑھے، میں دیکھ رہا ہوں تو فوراً ٹوک دوں گا کیا کر رہا ہے، اس طرح تھوڑی لکھا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ موجود ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے، قدرتوں کا مالک ہے۔ قرآن پڑھانے والا اجازت لیتا ہے، باقاعدہ پکی اجازت، رجسٹرڈ۔ تو ایک عالم جو قرآن شریف میں منشاء الہی سمجھتا ہو، اس کے قرآن کریم سے 1,25,000 رشتے۔ آج جو اپنے گھروں میں جاؤ گے، دکانوں میں ہو، کاموں پہ، تو یہ سبق یاد کر دینا۔ اور یہ سبق صرف یہاں ملے گا، پوری دنیا میں کوئی نہیں پڑھائے گا۔ لوگوں نے اتنا غم ہے، اتنا درد ہے، لوگ تو جمعوں سے اور مجلسوں سے جان چھوڑاتے ہیں۔ ہم جان نہیں چھوڑاتے، ہم جان چھڑکتے ہیں۔ ہم آپ کا ایک ایک لمحہ اور سانس بیش بہا بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا احسان نہیں، ہم پر اللہ کا فرض ہے، یہ دین کا ہم پر قرض ہے۔ اس میں کمی کوتاہی ہم بدترین خیانت سمجھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى جَلَالَةِ شَانِهِ وَرَفْعَةِ مَكَانِهِ۔ اور ایک عام مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اور پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبی امین اللہ علی وحی السماء، امام الاولین والآخرین، سید الخلائق اجمعین، سید الشفعاء یوم الدین، سید الغرر المحجلین، ختم المرسلین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق آخری تاجدار نبوت اور رسالت کا مانتا ہو، ایمان تو پورا رہنا پڑے گا عوام کا، ان کو تو دہرانا پڑے گا، ایمان میں کنسیشن نہیں ہو، علم میں ہو سکتا۔ ایک ایسا مسلمان جو برحق کلمہ پڑھتا ہو، پنج بنا کا قائل ہو، اور اسلام کے ضروری عقائد مانتا ہو، عام مسلمان، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، سپاہی صاحب، مجسٹریٹ صاحب، وزیر صاحب، مشیر صاحب، دنیا کا کوئی رائٹر، کوئی ریڈر، عام طرز کے مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، پاک رہنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ فرض ادا کرتے ہیں، موقع ملے تو فریض حج بجا لاتے ہیں، جتنے چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں ان سے بچنا فرض سمجھتے ہیں، جتنے کاموں کو جائز اور اللہ کی خوشنودی کا باعث سمجھتے ہیں ان کو کرنا اپنے لیے سعادت اور افتخار سمجھتے ہیں۔ عوام کی تعریف ہو رہی کہ عوام مسلم کس کو کہتے ہیں، سن رہے ہیں؟ یہ عوام مسلمین کی تعریف ہے۔ رات کے وقت ایک دفعہ کچھ ناگواری تھی، تکلیف سی تھی،
ایک ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، کافی وقت ہو گیا تھا. ڈاکٹر صاحبان بھی خوب ماشاء اللہ زور لگا کے اولیاء بنتے اور خوب دعائیں دیتے. سب ڈاکٹر تو چار نہیں ہے، ان میں بھی اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ ہے. تو مجھے کہا کہ بس میں باہر نکلتا ہوں اسٹاپ پر، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، جو بھی گاڑی ہے اسے بیٹھ کے آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے منصور بھائی ایسے موقعوں کے لیے اللہ نے ملک بنایا ہے، فرشتہ. انہوں نے کہا بات کرائے، ان سے جگہ سمجھ لی. انہوں نے کہا میں وہاں کا میں گاڑی لے کے آتا ہوں. آ گئے. ڈاکٹر صاحبان سے تو وقت لینا پڑتا ہے، بڑا فیس دینا پڑتا ہے. جب وہ کلینک سے چلے جاتے ہیں موبائل بند کر دیتے، مطلب تو بیگم صاحب بچے اور یہ وہ جیسے ہوتا ہے. کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہیں کہ جو ہر وقت خدمت خلق کے لیے اور علماء کی خدمت کو ایسا سمجھتے جیسے انبیاء کی خدمت. وہ آئے اور انہوں نے کوئی نسخہ تجویز کیا اور دوا منگوائی گئی اور وہ استعمال ہو گئی. اللہ کا احسان تھا اور ڈاکٹر صاحب کی مہربانی اور اخلاص تھا، آرام آ گیا 100%. تو جب وہ جانے لگے تو آدمی سوچتا ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی احسان کرے تو آپ بھی احسان کریں، صرف یہ نہیں کہ بس شکریوں سے کام چلائے. تو اب ڈاکٹر صاحب کو تو ہم 50,000 اور 60,000 نہیں دے سکتے تھے، نہ وہ اس کے لیے آئے تھے. ان لوگوں کو عالموں سے دین کی علم کی ہدایت کی توقع ہوتی ہے اور اسی لیے وہ ان کو انبیاء کی طرح سمجھتے اور ان کے ادب بجا لاتے. میں نے ان کو ایک قرآن شریف پیش کرنا چاہا. وہ صحابہ کرام اور تابعین کا لکھا ہوا ہے، واضح صاف ستھرا. اور 332 ہجری میں اس زمانے کے بادشاہ مسلمین کے دربار میں ہزاروں علماء نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ صحابہ و تابعین کی لکھائی. 1157 ہجری میں سلطان قابوس نے اس کو پہلی مرتبہ باقاعدہ چھپوایا اور بادشاہ اور سلاطین کو اور جید علماء کو تحفہ پیش کیا. 50-60 سال پہلے سلطنت عمان نے اس کو دوبارہ شائع کیا. اس کا ایک نسخہ ہمارے ایک مرحوم بھائی اور ہمارے منصور بھائی کے عزیز تھے. جب تفسیر شروع ہوئی دور تفسیر دیکھو، انعامات دیکھو، تو اس گھر سے وہ تفسیر وہ قرآن پاک نکلا اور انہوں نے کہا کہ مولانا سے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھاتے. یہ بہترین نسخہ ان کے پاس ہونا چاہیے. ہمارے پاس نسخہ آیا. نسخہ ایسا ہے کہ یہ ادارہ پورا ایک طرف ہے، وہ دوسری طرف. 15 سال بعد ہمیں قدرت ملی، ایسا پریس والا ملا، ایسے مخلص دوست ملے جنہوں نے اس کا خرچہ برداشت کیا. 10 لاکھ کی آج سے 5-6 سال پہلے 1000 نسخے اس جیسے سلطنت عمان سے آیا. یہاں تک کہ اب اس میں اور اس میں خود فرق بھی کر سکتا. ایسا بہترین چھپا ہے. وہ ہم جس کو مناسب سمجھے اور جن کو حقدار سمجھے اس کو دیتے. اس کے لیے طلب درخواست کی ضرورت نہیں ہے. منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکار. میں نے ساتھیوں کہا کہ وہ قرآن شریف لے آؤ اور ڈاکٹر صاحب کو دے دیں. ڈاکٹر صاحب کو بٹھا کے اس کو سمجھانا پڑتا ہے. میں نے اس پر ایک صفحہ بھی لکھا ہے، ایک ورق تعارف کے طور پر، لیکن بہرحال پھر بھی تقریر کرنی پڑتی ہے کہ یہ نسخہ کہاں سے آیا، کیا چیزیں اس میں، کتنے علوم ہے، اس کا کیا انداز ہے، کس طرح لکھت ہے. تو
تو وہ رونے لگی. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے، اور میں تو ایسے ہی ہوں. میں نے اس وقت یہ روایت ان کو سنائی جو آج آپ کو فری فنڈ میں سنائی کہ ایک عالم کا قرآن مجید سے 1.25 لاکھ رشتے ہیں، اور ایک عام امتی مسلمان عوام الناس جو کلمہ گو ہو اور ایمان پر ڈٹا ہوا ہو، اور جہاں کہیں ہو وہ میں رہا رہی جیسے تمہارے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا. اس طرز کا مسلمان، عام طرز کا، جس نے دینی علوم کا الف سے با بھی نہیں پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام پر فخر کرتا ہے، اپنے عالموں کو مذہبی سرمایہ سمجھتے ہیں اور ان کے ادب کو اپنے لیے نجات کا باعث مانتے ہیں. میں نے کہا ایسے مسلمان کا قرآن مجید سے 65,000 رشتے. ڈاکٹر صاحب وہ تشریح کروں گا تو رات گزر جائے گی. رونے لگے، قرآن شریف لے گئے. لا الہ الا اللہ. میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن روح ہے اور یہ دنیا جسم ہے. جیسے یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہاتھ، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ بہترین سر، یہ نشو و نما، یہ ہے جسم. روح اس میں ایک صلاحیت ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے پوچھتے روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرماؤ روح تو میرے حکم اور امر کا نام ہے. میں نے ایک صلاحیت جسم میں ڈالی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اب وہ عرض ہے یا جوہر، مجرد ہے یا مرکب، بسیط ہے یا مرکب، عدمی ہے یا وجودی، یہ باتیں تم نہیں سمجھ سکتے ہو. اللہ فرماتے ہیں علم تمہارا کم ہے، اتنا علم میں نے تمہیں دیا ہی نہیں تو پوچھ کے آ رہا ہے. دیکھو، جسم سے متعلق کسی مسئلے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے. یاد رکھنا، جسم ظاہر ہے، دل ہے، ڈاکٹر اس کو چیر دیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، چربی ہٹا لیتا ہے، پھر لگا لیتا ہے، پھر اتنے وقت بعد ہوش میں لاتے ہیں، آدمی زندگی گزارتا ہے. ہاتھ کٹے ہوئے، پیر نہیں ہے، جسم ہے نا. ٹھیک ہے، گاڑی بنا لو، اس میں بیٹھو، زندگی گزارو. دانت 32 کے 32 غائب ہو گئے. حلوہ کھاؤ، شیرہ کھاؤ، شیرنی اور شیرمال کھاؤ، عیش کرو، جان بناؤ. ضروری ہے کہ آپ گنڈیری چوسے. لیکن ایک بات سچی طرح سمجھ لو کہ روح چلی گئی، اس کا نہ کونا پکڑ سکتے نہ کانچا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. روح نبی کی ہے یا ولی کی ہے، خاص کی ہے یا عام کی ہے. فرمایا اس کو تم نہیں سمجھتے. کون سمجھتا ہے؟ کون سے بادشاہ دنیا کا بچ سکتا ہے؟ کس طرح بچے گا؟ ہے کون ہو؟ کس کے ہاں جا کے کہے؟ کہاں سے لائے؟ بحر و بر کا بادشاہ، سارا جہان اس کا ہو سکتا ہے، روح کنٹرول نہیں ہو سکتی. توبہ توبہ. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور جب روح نکل گئی تو یہ خوبصورت جسم، یہ بہترین ہاتھ، یہ مبارک آنکھیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والی زبان، یہ سب خاموش، کام چھوڑ گئے اور کام نہیں کرے. وہ ایک اعرابی جنگل سے گزر رہا تھا، اونٹنی پر سوار تھا، بڑی خوبصورت اچھی ہے. اونٹنی سے باقاعدہ عشق ہوتا ہے. کہتے ہیں اونٹوں میں معاشقے کی صلاحیت بہت زیادہ، اس کے چال میں، اس کے دیکھنے میں بڑی ادائیں ہیں اس کی. اور اونٹ 70%
اوصاف رکھتا ہے جو انسان رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹوں کو دیکھے کیسے بنے, اور کسی جانور کا نام نہیں لیا. تو جب آدمی جانور پالتا ہے تو اس سے پیار ہو جاتی ہے. ہمارے گھر میں ایک طوطا تھا, وہ بچے پالتے تھے, باتیں بڑی زبردست کرنے لگے. میں جب صبح اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہوں, انور شاہ پاس کنا, اسی طرح میں ایک دن دوڑا کہ کون آیا ہمارے گھر میں, دیکھا تو یہ پنجرے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اسی طرح لگا رہا ہے انور شاہ پاس کنا. انور شاہ اٹھ جاؤ نا فجر کا وقت. وہ کہیں اڑ گیا. چھوٹی بچی ہے, وہ چھت پہ چڑھ کے جیری جیری تو کہاں ہے, ہم اس کو کہتی ہے کہ ہم بڑے غمگین ہیں. لا الہ الا اللہ, توبہ توبہ. تو وہ اونٹنی اچانک اپنے آقا کو اشارہ کیا کہ میں بیٹھنا چاہتی ہوں. اس نے فوراً لگام ڈھیلے کیا, وہ بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد پھر لیٹ گئی, اور لیٹ کر کے اس نے سر زمین پہ رکھا, وہ روح دے دی. تو صرف مثال کے لیے مجھے قصہ یاد آ جاتا ہے. تو وہ آرابی کبھی اس کے ہاتھ, کبھی پیر, کبھی کان, کبھی آنکھیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ مالا کے آپ کو کیا ہوا, کیا تکلیف پہنچ گئی؟ جب اسے یقین ہو گیا نا کہ یہ تو مر گیا, کیا فصیح بلیغ رفت, کیا فصاحت و بلاغت ان کے سامنے ان کو سلام کرتی ہے. اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے, ایسا دکھ پہنچا ہے. راستے میں خوبصورت پالی ہوئی اونٹنی انتقال کر گئی. پورا ساز و سامان زندگی کا بیٹھ گیا ہے. ارمان صدرمان. اس وقت وہ ایک جملہ کہتا ہے, وہ آپ کو سنانا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ اعضاؤ کے سلیمہ, آپ کے عضو جسم کے حصے تو بالکل ٹھیک ہے, وہ جسم کے مستقیمہ, اور آپ کا جسم بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے. فمال کے لا تقومی, کیوں نہیں اٹھتی ہے؟ آسان ایونا دیا کا رب کے بالروح, لگتا یہ ہے کہ آپ کے پیدا کرنے والے نے آپ کو حکم دے دیا جانے کا. اور بس یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے وہ محبوب اور پلی ہوئی اونٹنی پر ہاتھ پھیرا, اس کے کان چومے, اس کے چہرے کے بوسے لے لیے, اور پھر اپنا سامان اتار کر کے آنسو سے روانہ ہو گئے. یہ پورا جسم اس وقت تک قیمتی ہے جس میں روح ہے, اور روح جس طرح جسم کے لیے ضروری ہے, کوئی بھی جسم ہو, اس طرح اس سبع سماوات و ارضین کے لیے زمین و آسمان کے اندر روح قرآن ہے. دو مثالیں سمجھ لو, زندگی پر یاد رکھو. ایک تو یہ کہ دیکھو نبی اور آخری پیغمبر عمر پوری کر کے تشریف لے گئے. ان کا بدل ہو سکتا تھا ان کی سنت, ان کی زندگی, ان کا اسوہ حسنہ, ان کی سیرت صورت, ان کی احادیث مبارکہ. نبی آخر زمان کا بدل ہو سکتا تھا. حضرت بھی فرماتے تھے جو میری سنت کا اتباع کرے اس نے میرے وفا کا حق ادا کیا, اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے دین سے منہ موڑا. تو سنت علیکم بسنتی, تم کو میری سنتوں کا خیال رکھنا ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ چمٹے رہو. لیکن قرآن کا جب وقت آ گیا تو قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ قرآن نازل بھی میں نے کیا, بچاؤں گا بھی میں. یہ رہے گا, یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کا درس ہی ضروری ہے, قرآن کا ترجمہ اور تفسیر براہ راست ضروری ہے.
یہ کہنا بے ادبی ہے کہ اللہ کے پاس بھی اس کا بدل نہیں تھا. نہیں، اس طرح کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو روح بنایا اور روح خود سب کچھ ہوتی ہے. روح کا قائم مقام کوئی چیز نہیں. آپ کسی بھی لاش کو 2 کی جگہ 5 دن رکھے کس طرح رکھیں گے؟ آپ خود کہیں گے کہ توہین کر رہا ہوں، بے ادبی کر رہا ہوں. اب اس کو مٹی میں رکھنا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا ضروری ہے. یہ کیوں روح نہیں ہے؟ روح تھی، اب 150 سال کا بوڑھا بے ہوش اور قومے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو دفنا لیتے؟ روح موجود ہے. اور دوسری مثال یہ کہ احادیث میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں پہلے قرآن اٹھے گا. لوگ صبح اٹھیں گے تو کاغذ ہوگا، نقوش ہوں گے، لیکن اس میں قرآن کی آیتیں صورتیں نہیں ہوگی. ہر جگہ مشرق اور مغرب، کعبہ اور مدینہ سب میں دیکھا جائے گا تو قرآن موجود نہیں ہوگا. تو لوگ سمجھ لیں گے کہ بس آج آسمان و زمین ٹوٹنے والے. روح جب نکلتی ہے تو جسم کہاں رہتا؟ اس لیے قرآن کے ترجمے و تفسیر، قرآن کے احکام اور قرآن کے علوم کا تعلق مومن کے ساتھ بہت زیادہ ہے. مومن کا اصل سرمایہ ہی قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ کل امت کو، خاص کر پاکستان کے لوگوں کو اور ہم عاجز اور مساکین کو قرآن کریم اپنانے، سمجھنے، زندگی میں لانے، زندگی اس پر نچھاور کرنے اور اس کے مطابق رہنا سہنا اللہ میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء
كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات آگے آتے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا ہے کہ وتر کی نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حدیث وغیرہ کیا فرماتے علماء؟ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی آخری نماز تم وتر پڑھا کرو. اس حدیث کے پیش نظر بڑے ائمہ اور دین جاننے والوں نے کہا ہے کہ وتروں کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل نماز نہیں، یہاں تک کہ نفل وتر پڑھنے والا قیام اللیل، تہجد، استخارہ، حاجات کوئی نفل نہیں پڑھے گا. اور یہ نہ پڑھنا حدیث کا تقاضا ہے، انہیں سنت ہے. وہ پڑھنا جائز بھی ہو لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا. اس لیے وتر کے بعد نفل نہ پڑھنا بہتر و افضل ہے. اس موضوع پر ہمارا رسالہ احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر شائع ہے. آنے والے دن کی پہلی رات آتی ہے یا دن آتا ہے اسلامی تاریخ کب سے؟ مغرب کے فوراً بعد جیسے سورج ڈوبتا ہے رات شروع ہوتی ہے، یہ رات آنے والے دن کی ہے. لہذا مغرب کے بعد جو تاریخ آپ بتائیں گے اگلے دن کی تاریخ شروع ہو گئی. عرض ہے کہ میری والدہ نے میری شادی کے سلسلے میں ایک لڑکی پسند کی، پھر میں نے اور والدہ نے مسلسل 7 روز تک استخارہ کیا. ایک بار خواب میں والدہ کو پرفیوم اور کل رات مجھے نظر آیا کہ میں بڑی گاڑی خرید رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. کل والدہ نے ایک بزرگ کے پاس گئی، انہوں نے میرے نام، والدہ کا نام، لڑکی ان کی والدہ کے نام کی بنیاد پر بتایا کہ لڑکی کے ذہنیاں مانگی نہ لڑکے کے ساتھ نہ والدہ کے ساتھ. کیا اس طرح کوئی بزرگ نام کی بنیاد پر کچھ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، غلط طریقہ ہے. جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں یہ کوئی تجرباتی چیز تو ہوگی لیکن شریعت سے اور مستقبل سے اس کا کوئی 100% بھی واسطہ نہیں ہے. بے بنیاد بات ہے. حدیث شریف میں ہے جب کوئی رشتہ ملے اور ان کے دین و دنیا پر تمہیں اعتراض نہ ہو، بسم اللہ. استخارے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اشارہ ہو جائے، یہ عوام میں مشہور ہے، بے بنیاد بات ہے. استخارے کا معنی ہے اللہ سے خیر مانگنا. استخارے کر کے اگر یہ کام ہوا تو بھی اسی میں خیر ہے، اگر نہ ہوا تو نہ ہونے میں خیر ہے. سلام کے بعد کیا اذان مسجد میں دی جا سکتی؟ جبکہ مسجد کمیٹی بار بار کہنے کے باوجود اذان کے لیے علیحدہ جگہ نہیں بناتی. حدیث شریف ابو داؤد اور ترمذی میں ہے لا یؤذن فی المسجد، مسجد میں اذان نہ دی جائے. علماء دین کہتے ہیں خطبے کی اذان، جمعے کی دوسری اذان کے علاوہ جتنی اذانیں ہیں 5 اوقات کی وہ مسجد کے سائٹ پر دی جائے. اس لیے عقل مند لوگ جب مسجد بناتے ہیں تو اس میں اذان خانہ باہر رکھتے ہیں تاکہ وہاں اذان دی جائے. اس زمانے میں بہت ساری سنتیں رون دی جا رہی ہے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں. آپ کو اللہ نے فہم اور سمجھ دی ہے اس لیے آپ دکھ محسوس کرتے ہیں، اور وہ اس سے بے بہرے اور ناآشنا ہیں. انہوں نے اپنا فیشن اور کلچر یہی بنایا ہے کہ مسجد میں اذان دے دیتے ہیں. اول اس سے مولوی بے خبر ہے، جب راہروئی گمراہ ہو تو عوام کہاں سے سیکھیں گے؟
اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو فرض و سنت دونوں سورج نکلنے کے فوراً بعد اور ظہر سے پہلے پہلے سنت اور فرض دونوں پڑھی جائے گی. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ظہر کا وقت بھی داخل ہوا اور فجر کی قضا نہ ہوئی تو اب صرف سنت فرض پڑھی جائے گی، سنتوں کی قضا ختم ہو گئی. مسائل علماء کے درمیان مختلفی عام الناس میں فتنے باریکیوں سے نواقف ہونے کی وجہ سے علماء کے متعلق سوئی زن کے مرتکب زیادہ برسر ممبر ان مسائل پر گفتگو کے نقصانات کے پیش نظر احتیاط بننے پر تقسیم کی نظر بہتر ہے. بہت اچھی بات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اب کیا کرو گے؟ قرآن کی آیت ہے مسلمان، یہودی، نصارہ، مجوسی، صابئی، پھر ان کا ذکر ممبر پہ نہ کرے، نماز میں بھی نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی آیت نکال لے اور شابش ایسا. اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی. یہ سمودی، یہ عادی، یہ قوم لوط، یہ قوم مدین، یہ سارے اختلافات تو ہے. قرآن مجید تو فرماتے یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ تمہارے اختلافات دور کرے. اختلافات دور تب ہوں گے جب پہلے بیان ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو صحت توانائی دے اور حیات اسی طرح مسائل بیان کرتے رہے. مجموع فتاوی ابن تیمیہ کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اس میں بیان کردہ مسائل قابل عمل ہے. جی ہاں، ایک تو حنبلی موقف سے متعلق مسائل ہیں جس پر شیخ الاسلام نے مجموع الفتاوی میں کلام کیا ہے. اس میں تو حنفی فقیہ تأمل و توقف کر سکتا ہے. ایک شیخ الاسلام کی تحقیقات ہے منفرد قسم کی، وہ کچھ صحیح ہے اور کچھ سقیم ہے، اور ایک شیخ الاسلام کے مصدقات ہے، وہ سر آنکھوں پر ہے. آپ سے بندے کی بہت عقیدت دعا ہے کہ اللہ آپ کو ایمان و عمل کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کو تمام ہمارے سے نجات اور شفا عطا فرمائے. آمین. مجھے رزق کی تنگی لاحق ہے، کچھ دوسرے معاشی مسائل درپیش ہے، آپ سے دعا ہے. رزق کے لیے تو استغفار بہت مفید ہے. فقلت استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام کہتے میں نے تو کہا استغفار کرو، انہ کان غفارا، اللہ معاف کرنے والا ہے. پہلے معافی طلب کرو. رزق پہلے نہیں ہے، پہلے افواہ ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بڑی زبردست بارش ہو جائے گی، آبادی ہو جائے گی، رزق بڑھ جائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری مدد کر دے گا مال اور بیٹے دے کر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات دے دے گا، نہریں جاری کر دے گا. تو اور کیا چاہیے؟ آپ نے تو اتنا مانگا بھی نہیں، آپ نے تو پلیٹ میں مانگا ہے، پیالے میں مانگا. وہ کہتے میں نہریں اور چشمے چلا دوں. آپ نے تو اپنے گھر کی بات کی، وہ کہتے پورے پورے باغ اور سرزمین آپ کو دے دوں. اپنے اندر صلاحیت و غیرت و ایمان پیدا کرے اور ان آیات پر ایمان لائے اور سچے دل سے عمل کرے. دیکھیں کیسی نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. اکثر سننے میں آتا ہے کہ گھر میں سنتیں پڑھنا سنت ہے. یہ کون سی سنت؟ تمام سنن سوائے تراویح کے کہ وہ نماز با جماعت کے ساتھ مسجد میں افضل ہے. فجر سے پہلے 2 رکعت حضرت گھر میں پڑھ کر پھر تشریف لاتے تھے اور راستے میں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. خدایا اللہم اجعل عن یمینی خیرا وعن یساری، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لحمی نورا وفی شحمی نورا وفی عضدی نورا، اللہم اعظم لی نورا وآتینی نورا واجعل لی نورا یا نور النور. حضرت فجر کی سنت گھر پڑھ کر مسجد تک آتے، یا اللہ میرے دائیں میرے بائیں
میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے گوشت میں، میرے پوست میں، میری چربی میں، میری ہڈیوں میں، میرے ہر طرف نور ہی نور کر دے اور میرے لیے نور بڑھا دے، مجھے نور دے، مجھے نور عطا فرمائے، اے تمام نوروں سے بڑھ کر نور۔ فرض کے بعد سنتوں کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے، درست ہے۔ القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، فرضوں کے بعد سنت کے لیے متصل قیام درست ہے۔ درمیان میں اللہم انت السلام یا اس کے مقدار مختصر دعائیں یہی کافی ہے فصل کے لیے۔ علماء نے ناراضگی ظاہر کی ہے 33، 33، 34 کے اوراد سنتیں چھوڑ کر فرضوں کے بعد بیٹھ کر پڑھنے پر، اور کہا ہے کہ یہ اور تفصیلی دعائیں سنت مؤکدہ کے بعد رکھی ہے۔ سعید چتروڑگڑی مماتی ان کے نظریات صحیح نہیں ہے، علماء نے گرفت کیے، بچنے میں خیر ہے۔ نکاح کے دوران یا پہلے کلمہ طیبہ پڑھانا دولہے کے لیے ضروری ہے۔ اگر قاضی صاحب کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ دولہا مسلمان نہیں ہے تو کلمہ شہادت پڑھوا لیں، یا اگر قاضی صاحب کو دولہے کو مجلس میں رسوا کرنا مقصود ہو۔ باقی نکاح کے یہ آداب نہیں ہے کہ دولہے سے کلمے سن لے، پھر وہ دلہن سے بھی کلمے سننا چاہیے۔ دولہا اور دلہن دونوں کا مسلمان ہونا فرض ہے۔ بخاری شریف میں کہ فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان الحمدللہ، جن نمازوں کے بعد سنت موقع جیسے زور مغرب ہے تو اس میں بھی پہلے یہ پڑھنا چاہیے یا پہلے سنت حدیث شریف اور فقہ کے مطابق اور پھر یہ اوراد۔ حضرت کھانے سے پہلے روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا شریعت کے مطابق ہے، لغو فعل ہے۔ پوری چونٹیاں جس گھر میں ہو نحوست کی نشانی ہے، فضول بات ہے۔ حروف مقطعات کا علم آپ کو تھا، اللہ نے آپ کو نبوت کے شان سارا علم دیا۔ ہمارے ایک عزیز کویت میں ہیں، آج کل کویت سے عراق امریکی فوجیوں کے لیے اس طرح کا سامان لے کر جاتے ہیں، تنخواہ بہت اچھی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نیز ان کے گھر دعوت میں جانا غیرت کا تقاضا ہے کہ ان سے بچے۔ اکثر دعاؤں میں شاید قرآن میں بھی مسلم اور مومن ایک ساتھ آئے، مسلم مومن کا فرق واضح کرے۔ اللہ آپ کو سدا یوں ہی مسائل بیان کرنے کی ہمت و توفیق دے اور آپ کو لمبی اور صحت سے بھری زندگی اور آپ کو ایسی ٹیڑھی پیڑھی پرچے لکھنے کی توفیق دے۔ شاباش۔ مسلم اور مومن ابتداءً مفارق ہے، جو ظاہراً منقاد ہو اسے مسلم کہتے ہیں اور جو باطناً منقاد ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ گویا تصدیق سے شروع کرے اور پھر اعمال پر آئے تو مومن ہو، اور اعمال سے شروع کرے پھر تصدیق پر جائے تو مسلم ہو۔ میں بھی ایسے اصطلاحات بولوں گا کہ تجھے کچھ سمجھنا ہے۔ ایسا آخر کار دونوں مساوی ہیں۔ اللہ آپ کو صحت دے اور تمام بیماریوں سے نجات دے، آمین، اور آپ کو بھی اور تمام حاضرین کو بھی، اور آپ کا سایہ یوں ہی سدا بہار سروں پر رہے، آمین۔ آپ حضرات بھی بخیر و عافیت رہے اور آپ اپنے علم سے تا حیات ہمیں مستفید کرتے رہے، جزاکم اللہ خیرا۔ کیا ہمارا علم ایک طالب علمانہ حیثیت ہے، کوشش ہے اور اللہ کا فضل احسان بہت زیادہ ہے۔ مرد اور عورت کے سطر کے متعلق بتائے، خاص کر عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں اور چہرہ یعنی آنکھ کے راستہ دیکھنے کے لیے، مردوں کو تاکنے کے لیے نہیں، اور پیر ٹخنے سے نیچے چلنے کے لیے، ان 3 عضووں کے علاوہ سارا کا سارا جسم ہم وقت ڈھک کے رکھنا یہ فرض ہے، اور اس کا کوئی حصہ بھی نماز میں کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بعض عورتوں کی عادت ہے کہ وہ گھروں کے اندر دوپٹہ رکھ کے اور سر کے بال کھول کے پھرتی ہے، یہ حرام ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خاتون کے سر کے بال اپنے محارم سے بھی چھپے، بلا ضرورت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ باش عورتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر۔ تاہم اپنے اور اجنبی کا فرق ضرور ہے، اجنبی کے سامنے ایسا ہونا اشد کراہیت ہے۔
آپ اس مسئلے پر اگر زیادہ قدردان و لائق آدمی ہو تو محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التشبع فی الاسلام، آج کل اس کا نام اردو میں ہے اسلامی تہذیب و تمدن، یہ ضرور پڑھے اور حاصل کریں۔ پچھلے کئی جمعوں سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں مگر جواب نہیں ملتا، برائے مہربانی اس دفعہ ضرور جواب دیں۔ یہ ایک نو مسلم جس کی عمر 50 برس کی ہے، مسلمان عورت سے شادی کر رہا ہے، شرعی طور پر کن باتوں کا خیال کیا جائے اور اس کی سنت وغیرہ کا کیا ہوگا؟ بلوغ کے بعد کہ کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کا ختنہ امام ابو حنیفہ کے ہاں مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ختنہ سنت ہے اور جسم کے اس حصے کا پردہ کرنا فرض ہے، لہذا جب سنت اور فرض میں تعارض ہو جائے تو سنت ترک ہو جائے گی۔ اپنے شوق سے خود سیکھ لے یا اپنی گھر والی سے یا اس طرح حجاب اور پردے سے کوئی صورت بنے تو علیحدہ بات ہے، باقی اس کو عالم اور مفتی نہیں کہے گا کہ آپ ختنہ کرائے، غلط بات۔ وہ عالم نہیں، وہ مفتی دین کرے، جاہل ہے جو ایک عاقل بالغ کے ختنے کرائے۔ باقی جو آداب زندگی آپ پر لازم ہے وہ اس پر بھی لازم ہے جو کلمہ پڑھ چکا ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جان کے کہ آپ کے کیا ضروریات ہیں، وہی اپنے اس بھائی کو بھی تعلیم کریں۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ ایک معذور ہو، وہ اشارے سے نماز پڑھتا ہو، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے؟ ہرگز نہیں، بغیر وضو کی نماز ہوتی نہیں، تیمم کرے یا کوئی اور اس کو کرائے گا۔ نماز استسقاء کا سنت طریقہ کیا ہے؟ 2 دن تک فجر کی نماز پڑھ کر لوگ وہیں بیٹھے رہے، اللہ سے بارش رحمتوں والی مانگے، سورج نکل آئے اٹھ کر 2 رکعت اشراق کی پڑھ لے، دعائیں مانگ کے چلے جائے، اور تیسرے دن بہتر ہوگا کہ مسجد سے باہر کھلے میدان میں نکلے، یا اگر کھلا میدان نہیں ہے اس پہ قبضہ ہو چکا ہے تو پھر مسجد ہی میں تیسرے دن 2 رکعت جماعت سے پڑھا لے امام استسقاء کی نیت سے، اور نماز استسقاء کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دے اور لوگوں کو ترغیب دے کہ وہ صدقہ اور خیرات کر لے اور اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور لوگوں کو اچھائی یا تعلیم کرے، برائیوں سے منع کرے، پھر دعا مانگے، امید ہے کہ بارش رحمتوں کی ہو جائے گی۔ ہمارے علاقے میں سب لوگ گاؤں سے باہر دھوپ میں نکلتے ہیں، 2 رکعت باجماعت پڑھتے، یہی طریقہ میں نے بتایا ہے۔ حضرت آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر سلامت و آمین، جزاکم اللہ خیر۔ قطب غوث ابدال ان کی نشانیاں کیا ہے؟ بس اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کامل و اکمل ولی ہوتے ہیں اور پیغمبر کی سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، مسلمانوں کی بلائی خیر خواہی کرتے ہیں، اپنے نفس و شیطان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فجر قضا ہو جائے تو کیا صرف فرض؟ اگر زور سے پہلے ہو تو سنت فرض دونوں، اور اگر زور کے بعد پڑھنے کا موقع ہو تو پھر صرف فرائض۔ دعا فرمائے اللہ میرے کاروبار کو خسارے سے بچائے اور اس میں برکت عطا فرمائے، یہ اس شرط پر کہ جب برکت ہو جائے تو آپ مدرسے میں بھی پیسے لے آئے، اور اگر آپ پیسے نہیں لائے تو ہماری دعا آپ کو مفید نہیں ہوگی۔ صرف پیسے کمانا یہ کافر اور ہندو کا کام ہے، اور دین پر خرچ کرنے کے لیے کمانا یہ مسلمان کا فریضہ ہے۔ یہ صرف آپ کو نہیں تمام حاضرین کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ زمزم کو اچھا جی آب زمزم بھی کہتے ہیں، اگر یہ آب زمزم نہیں ہے تو آب زرقاء کیا ہے؟ آب زمزم ہی ہے، کیا وضو ہی نہیں ہے؟ آب زرقاء آپ کہتے ہیں، انہیں کوئی اور نہیں کہتا ہے، یہ آپ کے گھر سے نکلا ہوا لفظ ہے، تو اس کی ڈکشنری ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کے مطابق جس نے کسی نیک طریقے کی ابتدا کی، بعد میں اس طریقے پر کسی نے عمل کیا تو اس کا بھی ثواب اس شخص کو ملے گا، اس طرح برائی کا معاملہ بھی ہو، اس کے مطابق علماء دین کیا فرماتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کوئی ایسی سنت زندگی جو تھی اور پھر لوگوں میں رواج نہیں رہا، اللہ اس پر جتنے عمل لوگ کریں گے اس کو بھی سب کو اجر دے گا۔
اور اگر کسی نے ایسی بدعت نکالی، ایک ایسا نووجود کام کیا جس کا اسلام میں کوئی اصل موجود نہ ہو، تو اس پر جتنے لوگ رہیں گے وہ گناہ اس کو بھی پڑے گا جس نے وہ بدعت نکالی ہے۔ بعض نوجوان نمازی ایسی شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں جس کے پیچھے کسی کمپنی کا نام یا جملہ وغیرہ نمایاں طور سے لکھا ہوتا ہے۔ جس نمازی کے آگے وہ کھڑا ہوتا ہے اس کی نظر اس تحریر پر ہی پڑتی ہے جس سے نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً ایسا لباس اختیار کرنا نامناسب اور مکروہ ہے۔ میرا ذہن عقل کام نہیں کرتا، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتایا کہ کسی کتاب کا حوالہ دے آپ پاگل خانے میں داخل ہو جائیں، پاگل جو کس کے آپ کو سریے اٹھا کے مارے نا، دماغ عقل ٹھیک ہو جائے گا، آپ چرے ایوارڈ کا ایک چکر لگا کے آ جائیں، بالکل ایسے ہوشیار ہو جائیں گے کہ پوچھو نہیں۔ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں، محنت کرنے کے باوجود ہماری بےعزتی ہوتی رہتی ہے، دعا کیجیے کہ اچھی جگہ نہ سے آمین، اللہم آمین، استغفار کی کثرت کریں۔ جاوید اقبال والدہ معصوم ابھی بھی دفتر میں میرے ساتھ 17 لاکھ کا ہیرا پھیر ہوا ہے، برائے مہربان مجھے اس کے حال بتائے۔ دفتر کے مسائل کا میں ذمہ دار نہیں، میں کوئی آپ کا سیکرٹری نہیں ہوں، بس میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور اللہ کے دین پر عمل کرے اور دنیا کے لیے ایمان نہ ڈبوئے۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھے اور پھر دعا مانگے اس کے شر سے بچنے کی، اپنے مراد میں کامیاب ہونے کی، اور ہر رات کو سورہ یاسین آدھی رات کے بعد پڑھا کرے، ہر مبین پہ رک کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا۔ والدہ دل کی مریض اسپتال میں داخل، دعا فرما اللہ ان کو صحت و زندگی دے۔ میرے بیٹے محمد حسان کی طبیعت ناسا، اللہ انہیں صحت زندگی دے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے رشتہ دار بیمار، اللہ انہیں صحت و زندگی عطا فرمائے۔ ماہنامہ الاحسن کے بارے میں اعلان، ماہنامہ الاحسن جس سے پہلے گزرا ہے وہ اور جو موجودہ ہے دیکھنے کے قابل ہے، خاص کر امام اہل سنت محقق الحسن حضرت مولانا سرفراز خان پر اس عاجز کی 2 قسطیں شائع ہوئی، تیسری اور چوتھی آنے والی ہے۔ اس کا پڑھنا یہاں کے معتقدین کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ اسے خرید کے اپنے دوستوں میں بھی بانٹا کر۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد شیء قدیر۔ جتنے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت زندگی دے، جہاں اموات مومنین بھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو کسی قرضے اور دیون کے تحت ہے اللہ ان کے لیے راہ نجات نکالے، جو اور کسی کرب اور درد کا شکار ہے اللہ ان کو مداوا زندگی، صحت، عزت اور بہترین حلال روزی نصیب فرمائے۔